میں نے تمہیں استعمال کیا تھا، تمہارا گردہ میں نے بیچا تھا، کیونکہ مجھے اس امیرزادی سے شادی کے لیے دولت چاہیے تھی۔ اس کی وحشیانہ ہنسی پورے کمرے میں گونجی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ میری قربانی اور میری محبت سب ایک بھیانک مذاق تھا۔ میں مورت بنی کھڑی تھی کہ اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا اور ایک غضبناک آواز ابھری۔ میرا نام سعدیہ ہے، میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ابا، اماں اور بھائی مجھے بے حد محبت کرتے تھے۔ اپنے گھر میں چہکتی پھرتی میری ذات سب کی توجہ اور محبت کا مرکز تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی خوشگوار اور محفوظ رہے گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ زندگی میں کچھ محبتیں انسان کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتی ہیں۔ ہمارا گھر ہمیشہ کہکوں اور خوشیوں سے گونجتا رہتا تھا۔ میرے چاروں بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ بڑے بھائی جان جب بھی دفتر سے آتے میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتے۔ سعدیہ، میری گڑیا ادھر آنا ذرا، بڑے بھائی نے لاؤنج سے آواز لگائی۔ میں دوڑتے ہوئے کچن سے باہر آئی۔ جی بھائی جان، کیا لائے ہیں آج آپ میرے لیے؟ میں نے ان کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارا پسندیدہ سوٹ اور چوڑیاں۔ انہوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھائی، آپ مجھے اتنا بگاڑ رہے ہیں، کل کو یہ اپنے گھر جائے گی تو کیسے گزارا کرے گی؟ اماں نے ہنستے ہوئے کہا، میری بہن شہزادیوں کی طرح رہے گی۔ اماں، ہم اس کا رشتہ ہی وہاں کریں گے جہاں اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھا جائے۔ منجلے بھائی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر میں شرما کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر والوں کی محبت پر بہت مان تھا۔ میرے گھر والے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھ سے بڑے 2 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور بھابیاں بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ اب گھر میں میری شادی کی باتیں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ سردیوں کی ایک شام ابا اپنے پرانے دوست شفیق صاحب کی طرف سے واپس آئے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان اور خوشی نمایاں تھی۔ وہ سیدھی اماں کے پاس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ زرینہ بیگم، آج شفیق صاحب نے اپنی بیٹی سعدیہ کا ہاتھ اپنے بیٹے عدیل کے لیے مانگا ہے۔ ابا کی آواز میں ایک مان اور خوشی چھپی تھی۔ میں کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ تو واقعی بہت اچھی بات ہے، لیکن سعدیہ بھی چھوٹی ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ اماں نے میری طرفداری کرتے ہوئے کہا، بیٹیاں کبھی چھوٹی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی لڑکا پڑھا لکھا اور نہایت خوبرو نوجوان ہے، برسر روزگار ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے پرانے دوست کا بیٹا ہے، تو اس کے اخلاق اور کردار کا مجھے مکمل یقین ہے۔ ابا نے حتمی لہجے میں جواب دیا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں سعدیہ کے بھائیوں سے بھی بات کر لیتی ہوں۔ اماں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ چند ہی دنوں میں عدیل کے گھر والے رشتہ پکا کرنے ہمارے گھر آ گئے۔ عدیل واقعی ایک پڑھا لکھا اور خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی کشش اور سلیقہ تھا۔ منگنی کی رسم سادگی سے ادا کر دی گئی اور اس کے بعد ہماری فون پر بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سعدیہ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم میری زندگی میں آ رہی ہو۔ پہلی بار جب اس نے فون کیا تو اس کی آواز میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ میں بھی اس رشتے سے خوش ہوں، میں نے حیا سے نظریں جھکاتے مختصر سا جواب دیا۔ تم بہت کم بولتی ہو سعدیہ، لیکن تمہاری خاموشی بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ اس کے الفاظ نے میرے کچے دل میں ایک مضبوط جگہ بنا لی تھی۔ ہماری فون پر لمبی لمبی باتیں ہونے لگیں اور پھر شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن بن کر عدیل کے گھر چلی گئی۔ رخصتی کے وقت میرے تمام بھائی اور ابا پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ اماں نے مجھے گلے لگا کر دعائیں دی تھیں، میری بچی ہمیشہ خوش رہنا اور اپنے گھر کو جنت بنا کر رکھنا۔ اماں کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ عدیل ایک بہت اچھا جیون ساتھی ثابت ہوا۔ میں اس سے بے انتہا محبت کرنے لگی۔ شادی کے بعد بھی وہ میری دنیا کا مرکز بن گیا تھا۔ میں اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور پسند ناپسند کا خیال رکھتی اور وہ بھی میرا بے حد خیال رکھتا۔ سعدیہ، میں آج جلدی گھر آ گیا ہوں۔ ایک دن وہ دوپہر کو ہی دفتر سے واپس آ گیا۔ خیریت تو ہے عدیل؟ آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس اپنی پیاری بیوی کے پاس رہنے کے لیے جلدی آ گیا۔ کام تو ساری زندگی ہوتا ہی رہے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہاں تک کہ شادی کے بعد میں نے اپنے مائکے جانا بھی بہت کم کر دیا۔ میری کل کائنات میرا شوہر بن چکا تھا۔ زندگی کی تمام خوشیاں میرے دامن میں سمٹ آئی تھیں۔
عدیل کے ساتھ بتایا گیا ایک ایک لمحہ میرے لیے ایک حسین پل محسوس ہونے لگا تھا۔ شادی کو قریباً 6 ماہ گزر چکے تھے۔ زندگی بڑی پرسکون گزر رہی تھی کہ ایک دن عدیل رات کو دفتر سے واپس آیا تو بہت سنجیدہ تھا۔ کیا بات ہے عدیل؟ آج آپ اتنے چپ چاپ کیوں ہیں؟ میں نے کھانا لگاتے ہوئے پوچھا۔ سعدیہ، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے کھانے کی پلیٹ سائڈ پر کرتے ہوئے کہا۔ جی بتائیں، میں سن رہی ہوں۔ مجھے کراچی میں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی سے جاب کی آفر ہوئی ہے۔ تنخواہ بھی موجودہ سے 3 گنا زیادہ ہے اور ترقی کے مواقع بھی بے شمار ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کراچی شفٹ ہو جائیں، اس نے حتمی لہجے میں مجھے بتایا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ لیکن عدیل، کراچی تو بہت دور ہے، میرے سب گھر والے تو لاہور میں رہتے ہیں، ہم اتنی دور اکیلے کیسے رہیں گے؟ میں نے پریشانی اور گھبراہٹ سے پوچھا۔ میری جان، کیا تم میرے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتی؟ ہم وہاں اپنا نیا آشیانہ بنائیں گے اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما۔ میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ میں نے بنا سوچے سمجھے سر ہلا کر حامی بھر لی۔ اگلے چند دنوں میں ہم نے پیکنگ شروع کر دی۔ میرے گھر والوں کو جب یہ خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ سعدیہ، اتنے دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عدیل کو یہیں لاہور میں بھی تو اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ بڑے بھائی نے ناراضگی سے کہا۔ بھائی جان، یہ عدیل کے کیریئر کا سوال ہے اور وہ جہاں رہیں گی میں بھی وہیں رہوں گی، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ میں نے عدیل کی طرفداری کرتے انہیں چپ کروا دیا۔ عدیل مجھے لے کر کراچی شفٹ ہو گیا۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے، نئی شہر میں اجنبیت کا احساس ہوتا تھا، لیکن عدیل نے مجھے کبھی اکیلا پن محسوس نہیں ہونے دیا۔ میں اپنی زندگی اور اپنے نئے گھر کو سجانے میں اس قدر مگن ہو گئی کہ گھر والوں سے رابطہ بھی دن بدن کم ہوتا گیا۔ میں مہینوں ان سے فون پر بات نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، ہم کراچی میں بہت خوش تھے۔ پھر ایک رات میری زندگی کا سب سے بھیانک موڑ آیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اچانک عدیل کے کراہنے کی تیز آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ عدیل، کیا ہوا آپ کو؟ میں نے گھبرا کر بتی جلائی۔ سعدیہ، میرے گردے والی جگہ پر بہت شدید درد ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میری جان نکل رہی ہے۔ وہ بستر پر تکلیف سے دوہرا ہو رہا تھا اور پسینے میں شرابور تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے جلدی سے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کسی طرح گاڑی تک لائی۔ اور رات کے اس پہر انجان شہر میں ہسپتال پہنچنا میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایمرجنسی میں پہنچتے ہی ڈاکٹر نے اسے فوری طور پر ٹیکے لگائے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر کو کیا ہوا ہے؟ اچانک یہ درد کیسا؟ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا۔ بی بی گھبرائے نہیں، ہم نے درد کی طاقتور دوا دے دی ہے، صبح کچھ ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی۔ رات بھر عدیل کو ہسپتال میں رکھا گیا۔ میں ساری رات اس کے بیڈ کے پاس بیٹھی روتی رہی اور دعائیں کرتی رہی۔ صبح تک اس کا درد کچھ کم ہوا تو ہسپتال والوں نے اسے ڈسچارج کر دیا اور میں اسے واپس گھر لے آئی۔ اس لمحے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ درد عدیل کو نہیں، مجھے ہو رہا ہے۔ میں اس شخص سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی اور اس کی ذرا سی تکلیف میرے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن وہ درد تھما نہیں۔ عدیل کا درد اب ہر روز کا معمول بننا شروع ہو گیا تھا۔ وہ دفتر سے چھٹیاں کرنے لگا تھا، اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا اور وزن تیزی سے گرنے لگا۔ ایک دن میری طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے عدیل خود اکیلے ہسپتال رپورٹس لینے اور چیک اپ کے لیے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی حالت بہت خیر تھی۔ وہ بمشکل چل کر گھر پہنچے تھے اور آتے ہی صوفے پر گر پڑے۔ عدیل، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ رپورٹس میں کیا آیا ہے؟ میں نے گھبرا کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے رپورٹس میز پر رکھ دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سعدیہ، سب ختم ہو گیا، میری زندگی ختم ہو گئی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ خدا کے لیے بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میرا دل ڈوبنے لگا۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ میرے دونوں گردے مکمل طور پر خراب ہو چکے ہیں، ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ اگر جلد از جلد گردہ نہ بدلا گیا تو میری جان کو شدید خطرہ ہے۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے۔ یہ سوچ کر میری جان نکل گئی۔ مجھے لگا میرے چاروں طرف اچانک گھوپ اندھیرا چھا گیا ہے اور زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا عدیل، یہ رپورٹس غلط ہو سکتی ہیں، ہم کسی اور ڈاکٹر کو دکھائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔
میں اس کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے مجھے کل سے ہی ڈائلسس پر جانا ہوگا اور ڈونر تلاش کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ جاؤں گا۔ سعدیہ میں مرنا نہیں چاہتا، اس نے میرے کندھے پر سر رکھ کر کہا۔ اس دن کے بعد سے ہماری زندگی عذاب بن گئی۔ عدیل ہفتے میں 3 دن ڈائلسس کے لیے جاتا، اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ رات بھر درد سے کراتا اور میں جا کر اس کے پاؤں دباتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں عدیل کو اپنے جسم کا حصہ دوں گی، اپنا گردہ اسے دوں گی۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے لیے تو جان بھی ہنستے ہنستے دے دی جاتی ہے، تو گردہ کیا چیز ہے؟ عدیلہ پریشان نہ ہو، میں اپنا گردہ آپ کو دوں گی، ہم آج ہی ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں۔ میں نے ایک شام حتمی لہجے میں اس سے کہا، تم پاگل ہو گئی ہو سعدیہ؟ بالکل پاگل ہو گئی ہو، میری زندگی تو ویسے بھی کم ہے، تم کیوں اپنی زندگی کا رسک لینا چاہتی ہو؟ عدیل نے غصے اور دکھ سے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا میں عدیل کے بنا اس دنیا میں 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنے دل سے کہا، اگر زندہ رہیں گے تو ایک ساتھ، اور اگر مریں گے تو ایک ساتھ۔ عدیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ تم جیسی وفادار اور محبت کرنے والی بیوی قسمت والوں کو ملتے ہیں سعدیہ، لیکن میں اتنا خود غرض نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا گردہ میرے بیمار جسم کے اندر جائے اور تم ساری زندگی کے لیے ایک گردے سے محروم ہو جاؤ۔ میں چاہتا ہوں تم ہزاروں سال جیو، میرے مرنے کے بعد بھی خوش رہو۔ میں نے روتے ہوئے دل کے ساتھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ آپ کیسی منحوس باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے بنا میری زندگی مکمل طور پر بیکار ہے۔ میں آپ کے بغیر سانس لینے کا بھی نہیں سوچ سکتی۔ بڑی مشکل سے کئی دنوں کی بحث کے بعد میں نے عدیل کو اس چیز کے لیے منایا۔ ہم ہسپتال گئے، میرے ٹیسٹ ہوئے اور خوش قسمتی سے میرا ٹیشو عدیل سے میچ کر گیا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب میں نے اپنا گردہ عدیل کو ڈونیٹ کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو جسم میں شدید درد تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ اب میرا عدیل ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا ایک گردہ عدیل کے جسم کا حصہ بن چکا تھا، لیکن حالات وہ نہیں تھے جو میں سوچ رہی تھی۔ کئی ہفتے گزر گئے، عدیل ہسپتال سے گھر بھی آ گیا، لیکن عدیل پھر بھی مکمل صحت یاب نہ ہو سکا۔ اس کی طبیعت دن بدن گرتی ہی جا رہی تھی۔ وہ سارا دن بستر پر پڑا رہتا اور بخار میں تپتا رہتا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنا گردہ دیا ہے، پھر بھی عدیل ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ ان کی حالت تو پہلے سے بھی زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ میں نے ایک دن پریشان ہو کر ڈاکٹر سے فون پر پوچھا، سعدیہ بیگم، عدیل صاحب کا کیس بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ان کا جسم نیا گردہ قبول کرنے میں مزاحمت کر رہا ہے۔ انہیں مزید اور بہتر علاج کی ضرورت ہے، اور ہم یہی مشورہ دیں گے کہ یہ علاج فوری طور پر ملک سے باہر کسی ترقی یافتہ ملک سے کروایا جائے۔ ڈاکٹر نے مایوس کن جواب دیا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ملک سے باہر علاج کا مطلب تھا لاکھوں روپے جو ہمارے پاس نہیں تھے۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنا سارا زیور بیچ ڈالا جو مجھے میری شادی پر ملا تھا۔ ہماری جمع پونجی اور زیور کے پیسے بھی کم پڑ رہے تھے، تو میں نے مجبوراً اپنے بھائیوں سے جھوٹ بول کر کچھ پیسے ادھار لے لی کہ عدیل نے کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہے۔ عدیل یہ پیسے پکڑے، میں نے سب انتظام کر لیا ہے، اب ہم باہر چلتے ہیں علاج کے لیے۔ میں نے پیسوں کا بھرا ہوا بیگ اس کے سامنے رکھا۔ میں عدیل کے ساتھ باہر جانا چاہتی تھی، لیکن عدیل نے فوراً منع کر دیا۔ میرا ایک پرانا دوست میرے ساتھ ہوگا سعدیہ، وہ وہیں رہتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ علاج ویسے بھی بہت مہنگا ہے، ہم دونوں کے جانے کا خرچ اور وہاں رہنے کا خرچ کسی صورت نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے پیسے بیگ میں واپس رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بہت منت سماجت کی کہ میں آپ کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، لیکن عدیل بولے، تم اپنے مائکے چلی جاؤ، جب تک میں پوری طرح ٹھیک ہو کر واپس نہیں آتا مجھے وہاں تمہاری فکر لگی رہے گی۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے ہی گھر میں رہوں گی۔ وہ علاج کے لیے روانہ ہو گیا اور میں اس کی واپسی کی راہ تکنے لگی۔ عدیل کے جانے کے بعد وہ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ میری ہر صبح دروازے پر لگی عدیل کی نیم پلیٹ کو دیکھنے سے شروع ہوتی اور ہر رات اس کی قمیص کو سینے سے لگا کر رونے پر ختم ہوتی۔ دن مہینوں کی طرح گزر رہے تھے، گھر کا کونا کونا عدیل کی یاد دلاتا تھا۔ میں فون کو ہاتھ میں پکڑے سارا دن اس کی کال کا انتظار کرتی رہتی، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہاں پہنچ کر جب اس کی طبیعت کچھ سنبھلے گی تب وہ خود رابطہ کرے گا۔ 15-20 دن یوں ہی اذیت میں گزر گئے۔
ایک دوپہر لانچ میں بیٹھی عدیل کی تصویر صاف کر رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر ایک انجان غیر ملکی نمبر جگمگا رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ میری آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور امید تھی۔ کیا میری بات سعدیہ بھابھی سے ہو رہی ہے؟ دوسری طرف سے ایک بھاری اور اجنبی مردانہ آواز ابھری۔ جی میں سعدیہ بول رہی ہوں۔ آپ کون ہیں اور عدیل کیسے ہیں؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ میں عدیل کا دوست کامران بول رہا ہوں بھابھی۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ اس کی آواز بوجھل اور روندھی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھوں سے جیسے جان نکل گئی۔ میں نے صوفے کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے میرے عدیل کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ بھابھی، عدیل اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپریشن کے دوران ان کی حالت بگڑ گئی اور ہم انہیں بچا نہیں سکے۔ کامران کے الفاظ میرے کانوں پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل سینے سے کھینچ لیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں ایک زوردار چیخ مار کر وہی زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی۔ میرے چاروں بھائی اور ابا میرے سرہانے کھڑے رو رہے تھے۔ پڑوسیوں نے میری چیخ سن کر دروازہ توڑا تھا اور مجھے ہسپتال پہنچانے کے ساتھ میرے گھر والوں کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ سعدیہ، میری بچی ہوش میں آ جاؤ۔ ابا نے روتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ابا، میرا عدیل مجھے چھوڑ گیا ابا، وہ مجھے اکیلا کر گیا۔ میں ان کے سینے سے لگ کر دھاڑی مار کر رونے لگی۔ بڑے بھائی جان نے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا۔ ان کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حوصلہ کرو سعدیہ، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہم عدیل کی میت منگوانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ بھائی جان نے مجھے دلاسا دیا۔ ہم اسی رات واپس گھر آ گئے۔ میرے بھائیوں نے کامران سے دوبارہ رابطہ کیا تاکہ عدیل کی لاش پاکستان لائی جا سکے۔ میں شدت غم سے نڈھال لاؤنج کے فرش پر بیٹھی تھی اور بھائی جان فون پر بات کر رہے تھے۔ دیکھیں کامران صاحب، ہم ہر قسم کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہیں۔ آپ بس عدیل کی باڈی بھجوانے کا انتظام کریں۔ بھائی جان غصے اور دکھ سے بھولے۔ فون بند کرنے کے بعد بھائی جان کی حالت دیدنی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ عدیل کب آ رہا ہے؟ میں نے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ سعدیہ، اس کے دوست نے بتایا ہے کہ ہسپتال کے قوانین اور انفیکشن کے خطرے کی وجہ سے انہوں نے باڈی دینے سے انکار کر دیا اور مجبوری میں عدیل کو وہیں مقامی قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ بھائی جان نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ میں نے اپنی محبت کو مٹی میں اترتے دیکھا بھی نہیں اور وہ منو مٹی تلے جا سویا۔ میری آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ میں اس کا آخری بار چہرہ تک نہیں دیکھ سکی۔ اس کے بعد میں نے رونا بند کر دیا۔ میرے آنسو جیسے خشک ہو گئے۔ میں بالکل ایک مجسمے کی طرح ہو گئی تھی۔ بھائی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لاہور لے آئے۔ میرا وہ گھر جہاں سے میں سرخ جوڑے میں رخصت ہوئی تھی اب مجھے ایک قید خانہ لگنے لگا تھا۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی خلاؤں میں گھڑتی رہتی۔ نہ کچھ کھاتی پیتی تھی اور نہ ہی کسی کے ساتھ بات کرتی تھی۔ سعدیہ، میری گڑیا، خدا کے لیے ایک نوالا کھا لو۔ تم سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہو۔ اماں میرے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ کر منتیں کرتی۔ اماں، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ میں اسپاٹ لہجے میں جواب دیتی اور کڑوٹ بدل لیتی۔ کب تک ایسے زندہ لاش بن کر رہو گی بیٹی؟ اپنے اوپر رحم کرو۔ ابا دروازے پر کھڑے روتے رہتے لیکن میرے دل پر چھائی برف نہیں پگھلتی تھی۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اس اندوہناک واقعے کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا۔ میرے غم میں گھل گھل کر اماں شدید بیمار رہنے لگی اور ایک دن اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئی۔ ابا اماں کی جدائی برداشت نہ کر سکے اور چند ماہ بعد وہ بھی ہمیں چھوڑ گئے۔ میرے سر سے سائبان چھن گیا تھا۔ 2 بھائی اپنے خاندان کے ساتھ روزگار کے سلسلے میں دوسرے ملک شفٹ ہو گئے اور جو 2 بھائی یہاں لاہور میں ہوتے تھے وہ اپنے کاروبار اور اپنی بیویوں بچوں میں بے حد مصروف ہو گئے۔ بھابھیوں کا رویہ بھی اب بدل چکا تھا۔ ایک رات سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ میں حسب معمول ایک طرف خاموش بیٹھی تھی۔ سعدیہ، ہم نے تمہارے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے۔ بڑے بھائی جان نے گلا کھنکارتے ہوئے بات شروع کی۔ جی بھائی جان، بتائیں۔ میں نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ دیکھو سعدیہ، ابا اماں بھی نہیں رہے، ہماری بھی اپنی مصروفیات ہیں۔ تم پوری زندگی اس طرح اکیلی تو نہیں گزار سکتی۔ ہم نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ لڑکا رنڈوا ہے
اور اس کے 2 بچے ہیں۔ بھائی جان نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی۔ میری آنکھوں میں اچانک غصے اور دکھ کی چمک ابھری۔ میں تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ میں اپنی پوری زندگی عدیل کی محبت میں گزارنا چاہتی ہوں۔ میں کسی اور کے نام کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا لہجہ سخت اور اٹل تھا۔ پاگل مت بنو سعدیہ، عدیل مر چکا ہے اور مردوں کے سہارے زندگیاں نہیں گزاری جاتی۔ منجلے بھائی نے اونچی آواز میں مجھے ڈانٹا۔ میرے لیے وہ زندہ ہے اور میں یہ دوسری شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ آپ مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ رات بھر بھائی بھابھیوں اور بھائیوں کی بحث ہوتی رہی کہ اب اس بوجھ کو کیسے اٹھایا جائے۔ مجھے احساس ہو گیا کہ اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ اگلی صبح میں نے اپنا سامان باندھا۔ میرے پاس کچھ تھوڑے بہت پیسے بچ گئے تھے جو میں نے سنبھال کر رکھے تھے۔ میں اپنا بیگ لے کر باہر لاؤنج میں آئی جہاں سب ناشتہ کر رہے تھے۔ یہ بیگ لے کر کہاں جا رہی ہو؟ بھائی جان نے حیرت سے پوچھا۔ میں اپنے مائیکے کا گھر چھوڑ کر دوبارہ کراچی جا رہی ہوں، اپنے گھر میں جہاں میرے عدیل کی یادیں بسی ہوئی ہیں، میں نے مضبوط لہجے میں اعلان کیا۔ تم اکیلی عورت اس اتنے بڑے شہر میں کیسے رہو گی؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ منجلے بھائی نے میرا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ میں کوئی بوجھ نہیں بننا چاہتی بھائی، میں اپنی یادوں کے سہارے پوری زندگی گزار لوں گی، آپ لوگ میری فکر نہ کریں۔ میں نے ان کا ہاتھ سائڈ پر کیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوئی خاص کوشش بھی نہیں کی۔ میں نے کراچی پہنچ کر اس علاقے میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا جو میرے پرانے گھر کے قریب تھا۔ میں اسی گھر میں رہنا چاہتی تھی لیکن اس کا کرایہ بہت زیادہ تھا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں نے چھوٹے مکان میں عدیل کی تصویریں لگائیں اور اس کے کپڑے الماری میں سجا دیے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس چھوٹے سے مکان میں میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد میرے پاس موجود پیسے ختم ہونے لگے۔ کرایہ اور راشن کا خرچہ نکالنا مشکل ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ زندہ رہنے اور اس آشیانے کو بچانے کے لیے مجھے کام کرنا پڑے گا۔ میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، نہ ہی کوئی خاص ڈگری میرے پاس تھی کہ میں کسی دفتر میں کام کرتی۔ میں نے قریب موجود پوش علاقے کا رخ کیا۔ وہاں بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں۔ میں ایک بڑی اور عالیشان کوٹھی کے دروازے پر جا کر رکی۔ چوکیدار نے مجھ سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتایا کہ مجھے کام کی تلاش ہے۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ ڈرائنگ روم بہت شاندار تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک درمیانی عمر کی خوبصورت اور باوقار خاتون اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کوٹھی کی مالکہ تھی۔ میرا نام مسز عاصم ہے۔ چوکیدار نے بتایا کہ تم کام کی تلاش میں آئے ہو۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مجھے بغور دیکھا۔ جی بیگم صاحبہ، میرا نام سعدیہ ہے۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ آپ مجھے کوئی بھی کام دے دیں۔ میں نے نظریں جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، تمہارے حلیے سے تو تم کسی اچھے گھرانے کی لگتی ہو۔ کیا تم صفائی ستھرائی کا کام کر لو گی؟ یہ کوٹھی بہت بڑی ہے، مالکہ نے حیرانی سے پوچھا۔ مجبوری انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے بیگم صاحبہ۔ میں پوری محنت اور ایمانداری سے کام کروں گی اور آپ مجھے موقع دے کر دیکھیں۔ میری آواز میں ایک التجا تھی۔ مالکن کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر انہوں نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، تم کل صبح سے آ جانا۔ تمہیں کھانا بھی یہیں ملے گا اور تنخواہ بھی پہلی تاریخ کو مل جایا کرے گی، مالکن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ بیگم صاحبہ، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگلے دن سے میں نے اس کوٹھی میں نوکری شروع کر دی۔ میں دن رات کام کرتی اور ہر رات اپنے اس چھوٹے سے کرائے کے مکان میں واپس آ کر عدیل کی یاد میں روتی۔ میں نے اس شخص سے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ میں روز رات کو سونے سے پہلے عدیل کی پہنی ہوئی شرٹ کو اپنے چہرے پر رکھ لیتی، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار کر کئی لمحے اپنی سانس روک لیتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا عدیل میرے آس پاس ہی ہے۔ اس کا لمس مجھے اپنے کندھے پر محسوس ہوتا۔ میں اس خاموش کمرے میں اس سے باتیں کرتی اور پھر روتے روتے نیند کی وادی میں چلی جاتی۔ کوٹھی کی مالکہ مسز عاصم ایک بہت اچھی اور نیک دل عورت تھی۔ وہ مجھ سے کبھی نوکروں والا سلوک نہیں کرتی تھی۔ سعدیہ، تم نے آج بہت تھکا دینے والا کام کیا ہے، آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو۔ ایک شام انہوں نے مجھے کچن میں آواز دی۔ نہیں بیگم صاحبہ، میں یہیں کچن میں پی لوں گی، آپ زحمت نہ کریں۔ میں نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، میں کہہ رہی ہوں نا، ادھر آؤ اور یہ تھوڑے سے پکوڑے بھی کھا لو۔ ان کے لہجے میں ایک اپنائیت تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تمہارے چہرے پر ہر وقت ایک عجیب سی اداسی رہتی ہے سعدیہ، کیا بات ہے مجھے بتاؤ، شاید تمہارا دل ہلکا ہو جائے۔
انہوں نے چائے کا کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے ہمدردی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیگم صاحبہ، بس پرانے زخم ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ میرا شوہر مجھے بہت اکیلا چھوڑ گیا ہے۔ میں اس کے بغیر زندہ تو ہوں، لیکن میری روح اس کے ساتھ ہی دفن ہو چکی ہے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اللہ تمہیں صبر دے بیٹی، انسان کو حالات کے ساتھ جینا سیکھنا پڑتا ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ وہ شام کو مجھے گھر جاتے وقت رات کا کھانا بھی ڈبے میں ڈال کر دے دیتی اور تنخواہ بھی ہمیشہ ٹائم پر دیتی۔ میں نے کبھی ان سے ان کے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، لیکن گھر کے باقی نوکروں سے معلوم ہوا کہ ان مالکن کا شوہر ملک سے باہر ہوتا ہے اور ان کا بہت بڑا بزنس ہے۔ مالکن کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ دونوں بہت پیارے اور شرارتی تھے۔ میں دن بھر کام کے دوران مالکن کے بچوں کے ساتھ بھی کھیلتی اور خوش رہتی۔ وہ مجھے سعدیہ آنٹی کہہ کر بلاتے تھے۔ سعدیہ آنٹی، آج آپ نے ہمیں کہانی نہیں سنانی۔ چھوٹی بچی میرے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے بولتی۔ ابھی سناتی ہوں، میری گڑیا، پہلے میں یہ ڈرائنگ روم صاف کر لوں۔ میں اس کے گال چومتے ہوئے مسکرا کر کہتی۔ ان بچوں کی معصومیت دیکھ کر میرے دل کا بوجھ کچھ دیر کے لیے ہلکا ہو جاتا تھا۔ میں ان کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ دن بھر ان کی چہچہاہٹ سے میرا وقت بہت اچھا گزر جاتا تھا، اور پھر رات کو میں اپنے اسی تاریک آشیانے میں آ کر اپنی پرانی یادوں کی چادر اوڑھ لیتی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میری زندگی ایک خاص روٹین میں ڈھل چکی تھی۔ کوٹھی کا کام، مالکن کی شفقت، بچوں کا پیار اور رات کو عدیل کی یادیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری باقی کی زندگی یوں ہی کٹ جائے گی، اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل کے دروازے پر نئی امید اور ہر نئے شخص کے لیے مکمل طور پر بند کر دیے تھے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا۔ میری زندگی اس بڑی سی کوٹھی کے 4 دیواری اور اس کے مکینوں کے گرد گھومنے لگی تھی۔ کوٹھی کی مالکہ مسز عاصم کا رویہ میرے ساتھ مالکن والا نہیں بلکہ ایک بڑی بہن جیسا تھا۔ وہ میرے دکھ کو سمجھتی تھیں اور میں ان کی تنہائی کو محسوس کرتی تھی۔ ان کے 2 بچے زین اور سارہ میری کل کائنات بن چکے تھے۔ میں دن بھر ان کے ساتھ کھیلتی، ان کو کہانیاں سناتی اور ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے خوشی محسوس کرتی۔ ایک صبح میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ زین دوڑتا ہوا آیا۔ سعدیہ آنٹی، آپ نے آج میرے جوتے پالش نہیں کیے، مجھے اسکول جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ زین نے منہ بسوڑتے ہوئے شکایت کی۔ میرے پیارے بچے، میں نے آپ کے جوتے رات کو ہی چمکا کر آپ کی الماری کے پاس رکھ دیے تھے، آپ نے غور سے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے پراٹھا توے پر ڈالا اور اسے پیار سے جواب دیا۔ سچی میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں، آپ بہت اچھی ہیں آنٹی۔ وہ خوشی سے اچھلتا ہوا واپس بھاگ گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور مسکرا دی۔ ان بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دل کے ویران آنگن میں پھول کھلا دیتی تھیں۔ میں سارا دن کوٹھی کے کاموں میں مصروف رہتی۔ دوپہر کو جب بچے اسکول سے آتے تو میں ان کو کھانا کھلاتی اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کا ہوم ورک کرواتی۔ دوپہر کے وقت مسز عاصم اکثر مجھے اپنے کمرے میں بلاتی۔ وہ اپنے شوہر کو بہت یاد کرتی تھیں۔ سعدیہ، آج پھر مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہوگا یہ انتظار۔ مسز عاصم نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اداس لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، صاحب بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ میں نے ان کے قریب کھڑے ہو کر انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ 2 سال ہو گئے ہیں سعدیہ انہیں دیکھے ہوئے۔ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے تھے اور وہاں کام اتنا پھیل گیا کہ انہیں واپس آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ فون پر بات ہوتی ہے لیکن سامنے دیکھنے کی حسرت دل کو بے چین رکھتی ہے۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں بیگم صاحبہ، آپ کو کم از کم یہ تو معلوم ہے کہ آپ کے سرتاج زندہ ہیں اور ایک دن آپ کے پاس لوٹ آئیں گے۔ ذرا میرے بارے میں سوچیں، جس کا سب کچھ لٹ گیا اور اب انتظار کی بھی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ مجھے معاف کر دو سعدیہ، میں اپنے دکھ میں تمہارا درد بھول گئی۔ تم واقعی بہت بہادر ہو جو اتنے بڑے صدمے کے بعد بھی زندہ ہو۔ انہوں نے شفقت سے میرا ہاتھ تھاما اور میرے آنسو صاف کیے۔ رات کو جب میں اپنے چھوٹے سے کرائے کے مکان میں واپس جاتی تو دن بھر کی تھکن کے باوجود مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں عدیل کی پرانی قمیضیں نکالتی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ اس قمیض میں ابھی تک عدیل کی خوشبو بسی تھی۔ میں اس خوشبو کو اپنے اندر اتار کر کئی لمحے اپنی سانس روک لیتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا عدیل میرے آس پاس ہی ہے، وہ میرے قریب بیٹھا ہے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔
میں گھنٹوں اس خاموشی سے باتیں کرتی اور اپنے آنسوں سے اس کی قمیض بھگو دیتی۔ میری راتیں اسی کرب اور تنہائی میں گزرتی، لیکن صبح ہوتے ہی میں دوبارہ اپنے چہرے پر ایک نقلی مسکراہٹ سجا کر کوٹھی پہنچ جاتی تاکہ کوئی میرا درد نہ پڑھ سکے۔ ایک دن میں ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک مسز عاصم کے کمرے سے ان کی خوشی سے بھری ہوئی چیخ سنائی دی۔ میں گھبرا کر جلدی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے دروازہ کھولتے ہوئے گھبراہٹ سے پوچھا۔ سعدیہ، وہ آ رہے ہیں، میرے شوہر واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی فون کر کے بتایا ہے کہ وہ کل صبح کی فلائٹ سے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ وہ خوشی سے بچوں کی طرح اچھل رہی تھیں اور ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ یہ تو بہت ہی خوشی کی خبر ہے بیگم صاحبہ۔ اللہ آپ کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ میں نے سچے دل سے انہیں دعا دی اور ان کی خوشی میں شامل ہو گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا سعدیہ، پورے 2 سال کے طویل عرصے کے بعد میرے صاحب آ رہے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں اور کہاں سے تیاری شروع کروں۔ وہ خوشی کے مارے بوکھلا گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے کوٹھی کا نقشہ بدل گیا۔ مسز عاصم نے پورے گھر کے نوکروں کو اکٹھا کیا اور سب کو سخت ہدایت دینا شروع کر دی۔ رحیم چاچا، آپ آج ہی گارڈن کی گھاس کٹوائیں اور تمام پودوں کو پانی دیں۔ صاحب کو گھر کا لان بالکل ہرا بھرا اور صاف ستھرا پسند ہے۔ مالکہ نے چوکیدار کو حکم دیا۔ جی بیگم صاحبہ، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں آج ہی مالک کو بلا کر سارا کام کروا لیتا ہوں۔ رحیم چاچا نے سر جھکاتے ہوئے ادب سے جواب دیا۔ اور سعدیہ، تم میرے ساتھ آؤ، ہمیں صاحب کا کمرہ بالکل نئے سرے سے تیار کرنا ہے۔ انہیں مٹی اور گرد سے بہت الرجی ہے۔ کمرے کے پردے اور بستر کی چادریں سب بدلنی ہیں۔ انہوں نے میری طرف مڑتے ہوئے تیزی سے کہا۔ جی بیگم صاحبہ، میں ابھی سارے پردے اتار کر دھونے کے لیے ڈال دیتی ہوں اور نئی چادریں نکال لیتی ہوں۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں سب کچھ ان کی پسند کے مطابق کر دوں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑا تاکہ ان کی گھبراہٹ کم ہو سکے۔ اگلے 2 دن ہم سب نے دن رات ایک کر دیا۔ میں نے پورے گھر کے فرش دھوئے، کھڑکیوں کے شیشے چمکائے اور ڈرائنگ روم کے صوفوں کے غلاف تبدیل کیے۔ کوٹھی کا کونا کونا چمکنے لگا تھا۔ مسز عاصم خود میرے ساتھ کھڑی ہو کر ایک ایک چیز کی صفائی کرواتی تھی۔ سعدیہ صاحب کو ایک کھانے میں بریانی اور قورمہ بہت پسند ہے۔ تم کل صبح سویرے ہی کچن کا سارا سامان منگوا لینا، ہم دونوں مل کر ان کی پسند کے کھانے بنائیں گے۔ انہوں نے باورچی خانے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے ہدایت دی۔ آپ فکر نہ کریں بیگم صاحبہ، میں رحیم چاچا کو صبح سویرے ہی بازار بھیج دوں گی۔ ہم اتنے مزے کا کھانا بنائیں گی کہ صاحب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ میں نے خوش دلی سے حامی بھری۔ یہ سب کرتے ہوئے کئی بار مجھے عدیل کی یاد آ جاتی تھی۔ عدیل کو بھی میرے ہاتھ کی بریانی بہت پسند تھی۔ وہ جب بھی دفتر سے تھک کر آتا میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلاتی۔ مسز عاصم کی خوشی دیکھ کر مجھے اپنے بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے تھے، جب میں بھی اسی طرح اپنے شوہر کا انتظار کیا کرتی تھی۔ لیکن میں نے اپنے دکھ کو اپنے اندر چھپا نہیں رکھا اور مالکن کی خوشی میں برابر کی شریک رہی۔ بچوں کو بھی اپنے بابا کے آنے کی خبر مل چکی تھی اور وہ دونوں خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ سعدیہ آنٹی، بابا آج آ رہے ہیں، ہم بابا کے ساتھ کھیلیں گے اور وہ ہمارے لیے بہت سارے کھلونے لائیں گے۔ سارا میرے گلے میں باہیں ڈال کر خوشی سے تالیاں بجا رہی تھی۔ ہاں میری جان، تمہارے بابا تمہارے لیے بہت اچھے اچھے تحفے لائیں گے اور تم دونوں کو بہت پیار کریں گے۔ میں نے اس کے ریشمی بال بناتے ہوئے پیار سے کہا۔ آنٹی، کیا میں نے جو بابا کے لیے ڈرائنگ بنائی ہے وہ انہیں پسند آئے گی؟ میں نے اس میں اپنا اور بابا کا ہاتھ بنایا ہے۔ زین نے اپنا چارٹ مجھے دکھاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت ڈرائنگ ہے زین، تمہارے بابا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور تمہیں ڈھیروں پیار کریں گے۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور اسے تسلی دی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ صبح سے ہی گھر میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ میں نے سویرے اٹھ کر پورے گھر میں لبان کی دھونی دی، جس سے پورا گھر مہک اٹھا۔ کچن میں طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مسز عاصم نے اپنی پسندیدہ سرخ رنگ کی ساڑی پہنی تھی اور وہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور چمک تھی۔ سعدیہ دیکھو، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کیا میں ان کو ویسے ہی لگوں گی جیسے 2 سال پہلے تھی؟ میری عمر تو نہیں لگ رہی؟ انہوں نے آئینے کے سامنے
کھڑے ہو کر گھبراہٹ اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھ سے پوچھا، بیگم صاحبہ، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ صاحب آپ کو دیکھ کر اپنی نظریں نہیں ہٹا پائیں گے۔ آپ کی محبت نے آپ کے چہرے پر جو رونق لا دی ہے وہ کسی میک اپ سے نہیں آ سکتی۔ میں نے سچے دل سے ان کی تعریف کی۔ تمہاری زبان بہت میٹھی ہے سعدیہ، اللہ کرے وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ مجھے تو گھبراہٹ کے مارے پسینہ آ رہا ہے۔ انہوں نے ٹیشو پیپر سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، شام کا وقت ہو چکا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور کوٹھی کی تمام روشنیاں جلا دی گئی تھیں۔ بچوں کو میں نے نئے کپڑے پہنا کر تیار کر دیا تھا اور وہ دونوں ہاتھ میں پھولوں کے گلدستے لیے دروازے پر کھڑے تھے۔ مالکن کے کہنے پر تمام نوکروں نے بھی صاف ستھرے کپڑے پہن لیے تھے تاکہ صاحب کا شایان شان استقبال کیا جا سکے۔ سعدیہ، تم بھی میرے ساتھ دروازے پر چلو، تم نے اس گھر کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم بھی میرے شوہر سے ملو اور وہ تمہیں انعام دے۔ مسز عاصم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ بیگم صاحبہ، یہ تو میرا فرض تھا، آپ مجھے اتنا پیار دیتی ہیں، میں بھلا آپ کے لیے اتنا بھی نہ کرتی؟ میں نے ادب سے سر جھکا کر کہا۔ ہر گزرتا لمحہ انتظار کی شدت کو بڑھا رہا تھا۔ مسز عاصم بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک باہر سڑک پر ایک بڑی سی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ وہ آ گئے سعدیہ، وہ آ گئے۔ گاڑی کی آواز آ گئی ہے، مسز عاصم خوشی سے چلائیں۔ ان کی آواز سن کر زین اور سارا بھی اچھلنے لگے۔ چوکیدار نے جلدی سے آگے بڑھ کر کوٹھی کا بڑا آہنی گیٹ کھولا۔ ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی ہوئی مہنگی گاڑی اندر داخل ہوئی اور پورچ میں آ کر رکی۔ گاڑی کا انجن بند ہوا تو پورے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میرا دل بھی کسی انجانے خوف یا شاید مالکن کی خوشی کے باعث زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنی چادر کو ٹھیک کیا اور بچوں کو تھوڑا پیچھے کیا تاکہ وہ گاڑی کے دروازے سے دور رہیں۔ ڈرائیور نے باہر نکل کر عقبی دروازہ کھولا۔ ایک قدم گاڑی سے باہر نکلا۔ مسز عاصم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ میں بھی نظریں جمائے اس شخص کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی جس کی محبت نے مسز عاصم کو 2 سال تک زندہ رکھا تھا۔ گاڑی سے نکلنے والے شخص نے بلیک سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے بال انتہائی سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ گاڑی سے نکلنے والے شخص کا چہرہ جیسے ہی روشنی میں آیا، میری تو جیسے سانس ہی نکل گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی اور دوبارہ کھولی۔ میرے جسم کا سارا خون جم گیا تھا اور روح تک کانپ گئی تھی، کیونکہ مالک ان کا شوہر کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا اپنا شوہر، میری محبت، میرا عدیل تھا۔ میں نے بے یقینی سے آنکھیں مسلتے ہوئے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ شاید میری نظر کا دھوکا ہے۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی حیرانی یا محبت نہیں تھی، بلکہ ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ عدیل، تم؟ اچانک میرے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن میرے قدم زمین میں گڑ چکے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سعدیہ؟ پاگل ہو گئی ہو؟ مالکن نے میری طرف سخت حیرانی اور غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں ناگواری تھی۔ بیگم صاحبہ، یہ عدیل ہے، میرے شوہر، میرا دل زندہ ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور آنسو میرے رخساروں پر بہنے لگے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر مالکن کی طرف دیکھا۔ بکواس بند کرو سعدیہ، ہوش میں آؤ۔ یہ عدیل نہیں، یہ میرا شوہر ہارون ہے، تمیز سے بات کرو۔ مالکن نے مجھے جھڑک دیا اور آگے بڑھ کر اپنے شوہر کا بازو تھام لیا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ میری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ میں نے اتنا بڑا دھوکا کھایا تھا کہ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں وہیں پر مجسمہ بن کر کھڑی رہی جب عدیل مالکن کا ہاتھ پکڑ کر شان سے کوٹھی کے اندر جا چکا تھا۔ بچوں نے دوڑ کر اسے گلے لگایا اور وہ انہیں پیار کرنے لگا۔ یہ بات تو میں جان چکی تھی کہ یہ سچ میں میرا عدیل ہی ہے۔ اس کی آواز، اس کی چال، اس کی مسکراہٹ، سب وہی تھا۔ یہ کوئی اس کا ہم شکل نہیں تھا، لیکن میرے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ میں اس سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میری سچی محبت کا یہ صلہ کیوں دیا۔ اس رات کوٹھی میں جشن کا سماں تھا، نوکروں کو انعام دیے جا رہے تھے اور مالکن خوشی سے نہال تھی۔ میں کچن کے کونے میں فرش پر بیٹھی اپنے آنسو پی رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ رات گئے جب کوٹھی کی روشنیاں مدھم پڑ گئیں اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں کچن سمیٹ رہی تھی۔ مجھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔
میں نے مڑ کر دیکھا تو عدیل دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تم زندہ ہو؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا عدیل؟ میں نے اس کے قریب جا کر اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے تمہیں استعمال کیا تھا۔ تمہارا گردہ میں نے بیچا تھا کیونکہ مجھے اس امیرزادی سے شادی کے لیے دولت چاہیے تھی۔ اس کی وحشیانہ ہنسی پورے کچن میں گونجی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ تم تو مر چکے تھے، پھر یہاں کیسے؟ میں صدمے سے پیچھے ہٹی اور دیوار کا سہارا لیا۔ میری آواز میرے گلے میں ہی پھنس رہی تھی۔ میں مرا نہیں تھا بے وقوف عورت، میں نے مرنے کا ڈرامہ کیا تھا۔ کامران میرا دوست نہیں، اس ہسپتال کا ایک لالچی وارڈ بوائے تھا جسے میں نے پیسے دے کر تمہارے بھائیوں سے جھوٹ بلوایا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے انتہائی بے حسی سے اپنی مکاری کا اعتراف کیا۔ لیکن تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اور میرا گردہ، وہ سب کیا تھا؟ میری ہچکیاں بن گئی تھیں۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ میں اس مالکن آسماں کی دولت اور اس سے محبت کرتا تھا، لیکن یہ امیر باپ کی بیٹی تھی۔ اسے پانے کے لیے مجھے اس کے باپ کے سامنے خود کو امیر ثابت کرنا پڑا تھا۔ اس کے لیے میں نے تمہیں استعمال کیا۔ اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ وہ ایک شیطان کی طرح مسکرا رہا تھا۔ میرے گھر والوں نے تمہیں عزت دی، میں نے تمہیں اپنا سب کچھ دے دیا، پھر بھی تمہاری ہوس کم نہ ہوئی۔ میں نے روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجھے اپنی بربادی پر رونا آ رہا تھا۔ جب تمہارے گھر والوں سے کچھ اچھا نہ مل سکا جس سے میں امیر ہو سکوں تو میں نے تمہارا گردہ بیچ دیا۔ میں نے تمہیں یہ بتایا کہ وہ گردہ تم نے مجھے ڈونیٹ کیا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں تو گردے کی بیماری میں مبتلا ہی نہیں تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو بھاری رشوت دے کر وہ ساری جھوٹی رپورٹس بنوائی تھی۔ اس کی ہر بات میرے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے اپنا گردہ ایک ایسے شخص کو دے دیا جس نے اسے بازار میں بیچ دیا۔ تم انسان نہیں، بھیڑیے ہو۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، میں نے چلا کر کہا، لیکن میری آواز بہت دھیمی نکلی کیونکہ میں اندر سے مکمل ٹوٹ چکی تھی۔ پھر میں نے تم سے تمہارا بہت سا پیسہ اور زیور لوٹا اور علاج کا بہانہ کر کے باہر آ گیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے وہ پیسہ اپنے کاروبار میں لگایا۔ میری شادی میری محبت سے ہو گئی اور میرے پاس سب کچھ ہے، عزت، شہرت، بیوی بچے، اور تم یہاں میری کوٹھی میں جھاڑو لگا رہی ہو۔ وہ ایک بار پھر وحشیانہ انداز میں ہنسا۔ اس کی ہنسی میری کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ بکواس بند کرو درندے۔ اچانک ایک گرجدار آواز کچن کے دروازے سے ابھری۔ مالکن مسز عاصم وہاں کھڑی تھی۔ ان کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو رہا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ مالکن نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے عدیل کے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج پورے کچن میں سنائی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو عاصمہ؟ میری بات تو سنو۔ عدیل نے گھبرا کر اپنا گال سہلاتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ساری مکاری خاک میں مل چکی تھی۔ میں نے سب سن لیا۔ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے پیسوں پر عیاشی کی اور اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی جس نے تمہارے لیے اپنا گردہ تک دے دیا تھا۔ مالکن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ان کی آواز میں بلا کا غصہ تھا۔ میں تو ٹوٹ گئی تھی، مگر اس بار میں خاموش نہیں رہی۔ میں نے سوچ لیا کہ جس نے میری محبت اور قربانی کا مذاق بنایا، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ بیگم صاحبہ، یہ شخص محبت کے نام پر ایک دھبا ہے۔ اس نے مجھے ایک زندہ لاش بنا دیا تھا۔ میں نے مالکن کے پاس جا کر مضبوط لہجے میں کہا۔ میرے اندر اب رونے والی سعدیہ مر چکی تھی۔ میں اس کی اصلیت دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ سعدیہ، تم فکر نہ کرو، میں اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ کرواؤں گی۔ اس نے دھوکہ دہی کی ہے اور انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کا جرم کیا ہے۔ مالکہ نے اپنا فون نکالتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ان کا ہر لفظ عدیل کے لیے موت کا پروانہ تھا۔ آسمہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے بچوں کا سوچو۔ عدیل نے گڑگڑاتے ہوئے مالکن کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی۔ وہ اب ایک بھکاری لگ رہا تھا۔ میرے بچوں کا باپ ایک مجرم اور درندہ نہیں ہو سکتا۔ تم نے میرے باپ کی دولت کے لیے یہ سب رچایا، اب تم جیل کے سلاخوں کے پیچھے سڑو گے۔
مالکہ نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور سختی سے جواب دیا۔ اب کی بار اس کی دوسری بیوی نے بھی میرا ساتھ دیا۔ اس نے رات کے اس پہر پولیس کو بلوا لیا۔ عدیل کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کی ساری عزت، دولت، سب کچھ ایک پل میں ختم ہو گیا۔ وہ دھتکارا گیا اور بالکل تنہا رہ گیا۔ اسے عدالت نے سخت سزا سنائی اور اس کی ساری جائیداد جو اس نے مالکن کے پیسوں سے بنائی تھی ضبط کر لی گئی۔ اس واقعے نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے اپنے کرائے کے مکان سے عدیل کی تمام نشانیاں اور تصویریں جلا کر راکھ کر دیں۔ میں نے اپنے مائکے والوں سے رابطہ کیا۔ میرے بھائیوں کو جب اس ساری حقیقت کا علم ہوا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی۔ سعدیہ، ہمیں معاف کر دو۔ بہن، ہم تمہارا دکھ نہیں سمجھ سکے اور تمہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ بڑے بھائی جان نے روتے ہوئے مجھے گلے لگایا۔ میں نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ غصہ اور نفرت اب میرے اندر باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے دوبارہ سے میری زندگی شروع کی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں کسی کے سہارے پر نہیں جیوں گی۔ بھائیوں نے مجھے والدین کی وراثت سے میرا حصہ دیا۔ وہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ میں نے اس رقم کو اپنے پاس رکھا اور ایک نیک مقصد میں لگانے کا ارادہ کیا۔ میں نے کراچی میں ہی ایک بڑی سی جگہ خریدی اور وہاں ایک یتیم خانہ بنا لیا۔ یہاں ہم ان بچوں کو رکھیں گے جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو پیار اور محبت کی طرف سے ہوئے ہیں۔ میں نے یتیم خانے کے افتتاح کے دن مسز عاصم سے کہا، جو خاص طور پر وہاں موجود تھی۔ انہوں نے اس کام میں میری بہت مدد کی تھی۔ تم بہت عظیم ہو سعدیہ۔ تم نے اپنے دکھ کو طاقت بنا لیا ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ انہوں نے محبت سے میرا ماتھا چوما۔ اب میں پوری زندگی ان یتیم بچوں کے ساتھ ان کی محبت میں گزار دینا چاہتی ہوں۔ وہ بچے مجھے ماں کہہ کر بلاتے ہیں اور ان کی مسکراہٹ دیکھ کر میرے سارے زخم بھر جاتے ہیں۔ رات کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ وہ حالات سے لڑنا جانتی ہے اور جب اس پر ظلم کی انتہا ہو جائے تو وہ اپنے حق جیتنا بھی جانتی ہے۔ بس ایک بات ہے، ٹوٹنے کے بعد جب وہ جڑتی ہے تو وہ پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اس کے اندر کی معصومیت اور اندھا اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور وہ حقیقت کی تلخیوں کو قبول کر کے لوہے کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے۔ میری کہانی بھی اسی مضبوطی کا سفر ہے جس نے مجھے ایک عام سی لڑکی سے ایک یتیم خانے کی ماں بنا دیا۔ اب میری زندگی ان بچوں کی مسکراہٹوں سے روشن ہے اور یہی میری سچی اور حقیقی منزل ہے۔